نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے تھوڑا سا پس منظر سن لو۔ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے، تو اس وقت تک یہی حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، فلسطین کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں یعنی مسجد الحرام میں نماز اس طرح ادا فرماتے تھے کہ کعبے کی طرف بھی رخ ہو جاتا، پھر کعبے کی سیدھ میں آگے مسجد اقصیٰ کی طرف بھی یعنی بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا، اس لحاظ سے دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں تقریباً اکثر اور بیشتر کا جو قبلہ تھا وہ کعبۃ اللہ تھا، مکہ معظمہ والا۔ کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنا قبلہ بیت المقدس کو بناؤ، لہذا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ جب تک مکہ معظمہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سہولت تھی کہ کعبے کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا، پھر کعبے کی سیدھ میں بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر تو بہت فرق تھا۔ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی، اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ قبلے کے وہی بیت المقدس والا حکم تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل للچایا کرتا تھا کہ کاش قبلہ مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش بھی یہی تھی، کیونکہ بڑے بڑے انبیاء جتنے گزرے ان سب کا قبلہ یہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 17 مہینوں کے بعد حکم دیا کہ چلو آج سے تم کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ۔ جب یہ حکم نازل ہوا ہے اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے وہاں تشریف فرما تھے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہاں اس گاؤں میں گئے ہوئے تھے ان قبیلے والوں کے پاس، تو وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی۔ جب جماعت ہو رہی تھی 2 رکعتیں ہو گئی تھی، تیسری کے لیے اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا رخ جب مسجد حرام کی طرف کیا تو صحابہ اور صحابیات جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے جب رخ بدلا ہوا دیکھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سمجھ لیا کہ وحی آ گئی ہے، کوئی نیا حکم آ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس طرف صفوں کے بجائے نماز میں ہی چل کر اسی ترتیب سے پیچھے حضور کے صفیں قائم کر لی، یعنی پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، پھر اس کے بعد عورتوں کی صف، اس طرح ترتیب ہوا کرتی تھی۔ پہلے عورتیں بھی مسجد میں آ کر اس طرح نماز پڑھا کرتی تھی، بالکل پیچھے پیچھے صف جو ہوتی تھی وہ عورتوں کی ہوتی تھی۔ تو نماز ہی میں سارے گھوم گئے، تو بقیہ جو 2 رکعتیں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اس وجہ سے اس بنو سلمہ کی مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ آج وہاں پر بڑی مشہور مسجد ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ وہ اسی وجہ سے اس کو 2 قبلوں والی کہا گیا کہ اس میں وہی نازل ہوئی تھی، پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، پھر 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی تھی، اس وجہ اس مسجد کا نام قبلتین آ گیا۔
اچھا، یہ تو تھا کعبہ کو قبلہ قرار دینے کا حکم۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کیا کہ یہ جو حکم میں دے رہا ہوں تمہیں کعبے کا، لیکن اس سے بہت ساروں کی جلے گی، بہت ساروں کو مرچیں لگیں گی، خصوصاً یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی کی رد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ میں حکم تو دے رہا ہوں، لیکن حالت یہ کہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوگی۔ اور وہی ہوا، جب کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا اور مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو سب سے پہلے یہودیوں کو چڑ لگی، یہ کون سا دین آیا ہے جنہوں نے اپنا کعبہ ہی بدل لیا ہے؟ کیا اللہ کو پہلے علم نہیں تھا کہ ادھر کعبہ ہے؟ پہلے ہی حکم دے دیتا۔ اس طرح کے یعنی عجیب عجیب اعتراضات کرنے لگ گئے، اور یہ بھی اعتراض کرنے لگے اچھا جو پہلے لوگ جو تمہارے فوت ہو گئے ہیں وہ کعبے کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب ان کی تو نمازیں ہی نہیں ہوئی ہوں گی، ان کی تو عبادتیں ہی قبول نہیں ہوئی ہوں گی۔ یعنی عجیب عجیب قسم کے شوشے مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے چھوڑنے شروع کیے۔ یہ چڑ یہودیوں کو تھی اس وجہ سے کہ بیت المقدس کو وہ اپنا کعبہ کہتے تھے، اپنا قبلہ کہتے تھے، تو ان کو یہ چڑ لگی کہ دیکھو اب ہمارے قبلے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، انہوں نے اپنا قبلہ نیا بنا لیا۔ عیسائیوں کو بھی چڑ یہ لگی کہ وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ دیکھو بیت المقدس بہت بڑا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر مسجد اقصی بھی ہے جہاں پر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے نا ہیکل سلیمانی دفن ہے۔ ہیکل سلیمانی کو وہ اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس مسجد تھی، مسجد اقصی، یہ قبلہ اول تھا۔ پھر اب دو مذہبوں کا یہ قبلہ ہو گیا، تیسرا مذہب عیسائی۔ عیسائیوں کا قبلہ کون سا تھا؟ وہ اسی بیت المقدس ہی کے علاقے میں مسجد اقصی سے کچھ فاصلے پر ایک سنہرے رنگ کا گولڈن کلر کا ایک گنبد ہے، اس کو گنبد صخرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے یہ گنبد تعمیر کرایا تھا۔ اس گنبد کے اندر ایک چٹان ہے جہاں پر عیسائیوں کے عجیب عجیب دعوے ہیں۔ وہ کچھ عیسائیوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی چٹان پر ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ چٹان معتبر ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، عقیدہ تو نہیں نظریہ ہمارا اس بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی، اس کے بعد جب معراج کی رات گئے ہیں تو اسی چٹان پر آ کر یہاں سے براق جس سواری پر سوار تھے اس نے ایڑ لگائی تھی، آسمان پر چڑھی تھی، اس وجہ وہ چٹان ہمارے نزدیک بھی معزز ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا وہ بھی اسی چٹان سے اٹھایا گیا تھا۔ بہرحال اس چٹان کو عیسائی لوگ قابل احترام سمجھتے ہیں، اس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ جب تک بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ تھا وہ یہاں پر کچرا کنڈی انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہاں پر کچرا ڈالا کرتے تھے تاکہ عیسائیوں کو ذلیل کریں۔ مسلمان آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کچرا اٹھا کر یہاں سے پھینکا تھا اور اس چٹان کو ظاہر کیا تھا، ورنہ یہ کچرے کے تلے دبی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے پھر اس پر گنبد تعمیر کرا دیا۔ بہرحال یہ جو جگہ ہے یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے۔ اب سمجھو کہ وہاں پر 3 مذاہب کے قبلے ہو گئے، یہودیوں کا ہیکل سلیمانی، مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی، اور عیسائیوں کا قبلہ گنبد صخرہ۔ اس میں جو چٹان ہے وہ چٹان، گنبد نہیں، اندر جو چٹان ہے وہ عیسائیوں کا قبلہ۔ اب جب مسلمانوں کو قبلہ کعبۃ اللہ مل گیا تو اس پر عیسائیوں کو بھی چڑ لگی کہ پہلے اچھا بھلا گنبد صخرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اپنا نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ یہودیوں کو بھی چڑ لگی کہ پہلے یہ ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اپنا نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ کرتے تو بیت المقدس مسجد کی طرف تھے لیکن یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب ان کو تو چڑ لگی، مشرکوں کو بھی چڑ لگی، مکہ کے رہنے والے جو خود بت پرست تھے، چھنی تو بولے ہی بولے، چھاج بھی بول پڑا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھا جس قبلے کو چھوڑ کر گئے تھے ان کا رب بھول گیا تھا، مدینہ جانے کے بعد پھر دوبارہ اسی قبلے پر لا کر کھڑا کر دیا۔
بس جن کا قبلہ بدلتا رہتا ہے تو ان کا ایمان بھی بدل جائے گا، اس طرح کے وہ لوگ بھی اعتراض کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک دکھ سا ہوا کہ ان کو کیا تکلیف ہے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تسلی دی، بہت ساری تسلیاں دی، وہ ساری ان آیات میں آ جائیں گی۔ اب تقریباً پس منظر تو سمجھ آ گیا ہوگا، اب ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی قبلے کا حکم بدلنے کا دیا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کے طور پر فرمایا کہ جب تمہارا قبلہ بدل جائے گا تو بے وقوف لوگ اعتراضات بہت کریں گے۔ جنہوں نے کعبے کے بدلنے پر اعتراض کیا، قبلے کے بدلنے پر، انہوں نے سمجھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا، عقل مند نہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ پہلے عمل کیا کرتے تھے، یعنی بیت المقدس سے کیوں ان کا رخ پھیر دیا گیا کعبۃ اللہ کی طرف۔ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے۔ قل، اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ تمام انبیاء، اکثر انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ تھا، یہ کعبۃ اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا۔ کعبۃ اللہ کی وجہ سے امت محمدیہ کو عظمت مل رہی ہے، یہاں پر یہی کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں کعبہ وہ خطہ ہے روئے زمین کا، یوں سمجھو جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو اس کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے اس کو غذا ملتی ہے وہ ناف ہوتی ہے، اسی ناف کی وجہ سے سارے بدن میں اس کے خون بھی پہنچتا ہے، آکسیجن بھی پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ زندہ ہوتا ہے، حیات ہوتا ہے۔ ورنہ اگر کسی کا دم گھٹ دیا جائے، ناک منہ بند کر دیا جائے، وہ تو مر جائے گا۔ تو ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے زندہ ہے؟ اس کو یہ سب کچھ کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ غذا بھی پہنچ رہی ہے، خون بھی پہنچ رہا ہے، آکسیجن بھی پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ تو اس کا مین پوائنٹ ہے ناف، یہاں سے سب کچھ اس کو سپلائی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں روئے زمین پر اترتی ہیں، ان کا مین پوائنٹ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے زمین کا جو حصہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کعبہ ہے، کعبے کی سرزمین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہاں پانی نے بھنور کھایا، پہلے پانی تھا، اس پانی نے بھنور کھایا، بھنور میں پھر ایک بلبلہ سا بن گیا۔ بلبلہ جانتے ہو؟ ہوا کا ایسے گولا سا بن جاتا ہے پانی کے اوپر، خصوصاً بارش کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں بارش گر رہی ہوتی ہے، بہت سارے بلبلے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بلبلے کی طرح یہ ابھری ہوئی سی جگہ بن گئی، پھر اس کے ساتھ زمین کا حصہ ملتا گیا تو اس طرح یہ کرۂ ارض پورے کا پورا اس طرح معرض وجود میں آیا۔ تو وجود میں آنے کا جو مین نقطہ تھا، سمجھو جو زیرو پوائنٹ تھا، وہ کعبۃ اللہ تھا، اور کعبۃ اللہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ تمہارے رخ جو ہے وہ اللہ کی تجلیات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے اصل مقصد یہ ہے۔ پھر یہ کعبہ امت محمدیہ کو ملا تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو یہ کعبہ دیا گیا، یہ امت وسطا ہے۔ وسطا کا معنی ہوتا ہے درمیانی، معتدل، اعتدال پر چلنے والی، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے۔ افراط کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، جیسے یہودی ہیں، حد سے ہی تجاوز کر گئے، آگے اتنا حد سے آگے نکل گئے لاپرواہی کے اندر کہ انبیاء تک کو انہوں نے قتل کر ڈالا، نبیوں کو منہ پر جھٹلانے لگ گئے، جو ان کی کتابوں میں اس کو ماننے کو تیار نہیں، ضد اناد پر اتارا ہے، یہ ہے افراط۔ دوسرا ہوتا ہے تفریط، اتنا نرم ہو گئے کہ ان کا مذہب ایک کھچڑی بن گیا، جس کا جو جی چاہا انہوں نے وہ ان کے مذہب میں ایڈ کر دیا تو انہوں نے بھی قبول کر لیا، یہ ہوتا ہے تفریط۔
ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے افراط اور تفریط دونوں چیزوں سے معتدل بنایا، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے خیر الامور اوسطہم، درمیان کی چیز سب سے بہترین ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو وسطا بنایا۔ کیوں بنایا؟ اب اتنی فضیلت کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس وجہ سے فضیلت دی ہے کہ اس امت نے قیامت کے دن سب پر گواہ بننا ہے۔ گواہ کیسے بنیں گے؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب عدالت لگے گی، سب کی پوچھ گچھ شروع ہوگی، اس کا آغاز اس طرح فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے اے اسرافیل، میں نے جو تجھے امانت دی تھی کیا تو نے امانت دار تک پہنچا دی تھی؟ اسرافیل کہیں گے یا اللہ جو آپ نے امانت دی تھی میں نے جبریل علیہ السلام تک میں نے پہنچا دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے اے جبریل جو تجھ تک امانت پہنچی تو نے آگے امانت دار تک پہنچا دی تھی؟ تو جبریل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آپ نے جو امانت مجھے دی تھی میں نے تمام انبیاء تک وہ امانت جیسے آپ دیتے تھے میں پہنچا دیتا تھا، جیسے مجھ تک پہنچتی تھی میں فوراً پہنچا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان انبیاء اکرام کو سب کو جمع کریں گے، ان سے سوال کریں گے کہ ہاں میں نے جو امانت دی تھی تم نے پہنچائی؟ سارے انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم نے وہ امانت پوری کی پوری اپنی اپنی امتوں تک ہم نے پہنچا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان امتوں سے پوچھیں گے ہاں میرے نبیوں نے تم تک امانت پہنچائی؟ اب ان میں دو طبقے بن جائیں گے، المصدقین والمکذبین۔ کچھ لوگ ہوں گے جو تصدیق کریں گے ہاں ہم تک امانت پہنچائی، کچھ لوگ ہوں گے وہ جھٹلائیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم تک تو کوئی امانت نہیں پہنچی، ہم تک تو کوئی امانت نہیں پہنچی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان انبیاء سے مواخذہ کریں گے کہ تم بتاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تک امانت نہیں پہنچی، تم کہتے ہو ہم نے پہنچا دی، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ لے کر آؤ۔ وہ انبیاء اکرام پھر امت محمدیہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، امت محمدیہ وہاں سے پکارے گی ہاں یا اللہ ہم ان نبیوں کے گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان نبیوں نے من و عن یہ امانت کے مستحقین تک پہنچا دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے امت محمدیہ سے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور جس وقت نبی اپنی امتوں کے پاس پیغام پہنچا رہے تھے تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا، تم کس بل بوتے پر گواہی دے رہے ہو؟ امت محمدیہ پھر یہ کہے گی کہ یا اللہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرا آخری رسول برحق رسول سچا رسول محمد الرسول اللہ آیا تھا، وہ تیرا کلام لے کر آیا تھا قرآن مجید، تیرے سچے نبی نے ہمیں وہ کلام پڑھ کر سنایا تھا، اس میں باقاعدہ صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ ہر نبی نے رسالت اور نبوت کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا۔ ان ابلغوا رسالات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی رسالت کا پیغام امتیوں تک پہنچایا، یہ تیرے کلام میں لکھا ہوا تھا، ہم اس کلام پر اب بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کلام سچا ہے، اس وجہ سے ہم اس سچائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کریں گے، یہ آپ کی امت کہتی ہے صحیح کہتی ہے؟ ہمارے نبی پھر گواہی دیں گے ہاں یہ صحیح کہتی ہے یا اللہ، یہ تیرا سچا کلام میں نے ان تک پہنچایا تھا، یہ اسی کی تصدیق کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں یہ فضیلت اور عظمت کیوں عطا کی جا رہی ہے کہ تم نے گواہ بننا ہے لوگوں پر، تم سب نے گواہ بننا ہے لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم پر گواہ بنیں گے، ہاں میں نے ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا، اس وجہ سے یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا عبداللہ میں کہتا ہوں مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ
قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ جس طرح پڑھ سکیں گے ہم تو اس لائق نہیں ہیں، قرآن کے اصل تو صاحب آپ ہیں، آپ پڑھیں نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے سنوں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجد کی کیفیت میں یہ تلاوت سن رہے تھے، سنتے 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 جب یہ چوتھے سپارے میں سورت شروع ہوتی ہے، پانچویں سپارے کا تقریباً ربع ہونے والا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک آیت آتی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب ہر امت میں سے ہم گواہ طلب کریں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان گواہوں پر بھی گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے۔ تو جب اس آیت پر حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے تھے، ایک صحابی نے ایسے اشارہ کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کا رونا دیکھا تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر رو پڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری گواہی کا دار و مدار مجھ پر رکھا ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے مجھ پر، کتنی بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ یار ہم کسی کے ادنا سے کیس میں گواہ بن جائیں نا، چاہے ہم سچی گواہی بھی دیں تو عدالت میں جج کے سامنے جاتے ہوئے دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھے گا، کن الفاظ میں نے گواہی دینی ہوگی، اگر میرے بیان میں ذرہ بھی لغزش ہو گئی میں تو گیا پھر کام سے۔ یہ خیالات آتے ہی نہیں آتے؟ وہ اتنا میں سمجھتا ہوں مجرم پریشان نہیں ہو رہا ہوتا جتنا گواہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے تو ساری امتوں پر گواہ بننا ہے، وہ کتنا بڑا بوجھ ہے، پھر حضور روئے نہ تو اور کیا ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی کہ تم نے تمام امتوں پر گواہ بننا ہے اور تمہارے گواہ تمہارا رسول بنے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا، کس لیے بنایا تھا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ قبلہ تھا، اب اس قبلے کو ہٹا کر دوسرے قبلے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا، اس کی وجہ تو کوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ سب کچھ ہم نے اس وجہ سے کیا کہ پہلے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، اس قبلے کی طرف پڑھ رہے تھے، اب اس قبلے کی طرف پڑھ لو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بھئی نماز تو نماز ہی ہے، جدھر چاہے پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ میں امتحان لینا چاہتا تھا، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اصل اتباع ہے، کعبہ تو چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، جدھر بھی رخ کرو اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اعتراضات ان کو ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا، وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو ایمان کے پکے ہیں انہوں نے تو رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لینے کا ذریعہ بنایا، کعبے کو بدلنے کا، چینج کرنے کا حکم دے کر۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ کعبے کا بدلنا بہت بھاری گزرے گا ان لوگوں کو جن کو ہدایت نہیں ملی۔ اچھا، جن کو ہدایت مل گئی، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ اچھا وہ لوگ جو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئی، پھر وہ تو سمجھو بے نمازی ہو کر مرے، ان کا تو انجام برا ہو جائے گا۔ اس کعبے کی طرف منہ کر، اس قبلے کی طرف منہ کر کے جو تم جنازے پڑھتے رہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کے تو جنازے ہی نہیں ہوئے ہوں گے، وہ تو بخشے ہی نہیں گئے ہوں گے۔ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان سے مراد ہے تمہارے اعمال کو، جو اللہ کے حکم کے مطابق تھے ان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف تھا تو وہ بھی اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اب اللہ کا حکم کعبے کی طرف آ گیا ہے تو اب بھی اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اصل تو اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا نرم دل اور بڑا مہربان ہے۔
اب اللہ تعالیٰ آگے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب کعبہ بدلیں گے تو پھر بہت ساروں کو مرچیں لگیں گی، وہ طرح طرح کے اعتراضات کریں گے۔ اب یہاں پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کعبہ کے قبلے کو بدلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تحقیق ہم دیکھ رہے تھے آپ کا چہرہ بار بار بدل رہا تھا آسمان کی طرف، یعنی اٹھ رہا تھا آسمان کی طرف۔ ہمارے نبی جب بھی نماز پڑھتے تھے نا بیت المقدس کی طرف، دل للچاتا تھا کہ کعبہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھے، تو نماز ایسے پڑھتے پڑھتے ایسے اچانک آسمان کی طرف نظر چلی جایا کرتی تھی، کب وحی اترے گی، پھر نیچے منہ کر لیا کرتے تھے، اکثر کر کے زمین کو دیکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی کبھی ایسے آسمان کی طرف جیسے کسی چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، وہ کب آئے گی، جیسے ہم بارش کے انتظار میں بادلوں کو تک رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، کب ہمارے سکر کی گرمی ختم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وحی کے انتظار میں اس طرح تکتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اچھی لگی، اللہ نے قرآن بنا دیا کہ آپ کتنے یعنی حرص کے ساتھ آپ یہ دیکھا کرتے تھے کہ کب وحی کعبے کے متعلق آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی اچھی لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے تھے بار بار تیرا چہرہ پلٹ رہا تھا۔ پلٹنے کا مطلب کبھی اوپر دیکھتا تھا، کبھی نیچے دیکھتا تھا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ہم نے آپ کو ولی وارث بنا دیا اس قبلے کا جس پر تو راضی تھا، یعنی جس قبلے کو تو چاہتا تھا ہم نے بس اسی کا مالک بنا دیا تجھے، اب تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تو اپنا چہرہ موڑ لے مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم اے مسلمانوں جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہروں کو موڑ لینا اس کی طرف، اس کی یعنی کعبۃ اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی یہودی اور عیسائی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، حقیقی طور پر وہ جانتے تھے کہ یہی برحق حکم ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ یعنی تورات میں بھی لکھا ہوا تھا، انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا، جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، کعبۃ اللہ ہوگا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس جاننے کے باوجود بھی ان کو چڑ لگ رہی تھی قبلہ بدلا کیوں، ہمارے قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہتے ہیں نا۔ دیکھو حق بات کو کیسے چھپایا کرتے تھے، باوجود اپنی کتابوں میں پڑھنے کے بھی اس چیز پر تیار نہیں تھے۔ ایک بات سنو یار، دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے تو بھول جاتا ہوں بات۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مختصر بتا دوں، ابھی ذہن میں آ گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو، اور پھر مسلمانوں کو بھی حکم دیا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو شطرہ اس سمت کی طرف موڑ لو۔ شطر کا معنی اور عین کا معنی دونوں میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت کی طرف پھیر لیجئے۔ اگر ہمارے نبی مکہ میں ہوتے، کعبہ کے سامنے ہوتے، پھر یہ الفاظ یوں نہ ہوتے، بلکہ شطر کی جگہ عین المسجد الحرام ہوتا، کہ مسجد حرام کی سیدھ میں ہونا چاہیے۔ دیکھو عین اور شطر میں فرق ہے۔ عین کہتے ہیں بالکل ناک کی سیدھ میں کوئی چیز ہو، شطر کہتے ہیں کہ اس سمت کو ہو، چاہے وہ ناک کی سیدھ میں ہو چاہے وہ سائیڈ میں ہو، طرف وہی ہونی چاہیے۔ اس طرف کے اندر کتنی گنجائش ہے، بیچ میں ایک 0 پوائنٹ ہے تو اس کے 23 ڈگری اس طرف بھی پھر جائیں شطر ہوگا، بعض فقہاء نے لکھا 25 ڈگری بھی پھر جائیں اس طرف تب بھی وہ شطر کہلائے گا، اور 25 ڈگری اس 0 پوائنٹ سے یعنی الٹی طرف بائیں طرف پھر جائیں تب بھی وہ سمت کہلائے گا۔
جو مکہ میں آباد ہیں لوگ، جن کو مسجد حرام اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ کعبہ ان کے ناک کی بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے، تب ان کی نماز ہوگی، اگر ذرہ بھی ادھر ادھر ہوا نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو حرم کے ارد گرد رہتے ہیں، حرم کے رہنے والے، ان کو کعبہ نظر آ رہا ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ جن کو کعبہ نظر نہیں آتا ان کے لیے حکم یہ وہ سمت کی طرف کریں، شطر، یعنی اس سمت کو رخ کر لیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اب مدینہ اور مکہ میں تقریباً اتنا فاصلہ ہے جیسے سکھر اور کراچی کا فاصلہ ہے، بلکہ ہب چوکی چلے جاؤ اتنی دور کا فاصلہ ہے۔ تو اب وہاں سے تو کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے وہاں پر حکم یہ دیا گیا شطر المسجد الحرام۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر، کلیئر طور پر ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں جو حرم کے علاوہ رہنے والے، ان کو بھی چاہیے وہ مسجد حرام کی سمت کی طرف رخ کر لیں۔ اب سمت کے اندر کتنی ساری گنجائش مل جاتی ہے کہ اگر ناک کی سیدھ میں اگر کعبہ ہے تو اس کعبے کے مثال کے طور پر 25 ڈگری ادھر بھی گھوم جائیں تب بھی کعبہ شمار ہوگا۔ یوں سمجھو آپ نے کعبے ہی کی طرف نماز پڑھی ہے، 25 ڈگری اس طرف گھوم جائے تب بھی کعبہ شمار ہوگا، تب بھی یوں سمجھا جائے گا کعبے کی طرف ہی نماز پڑھی ہے۔ یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں پاکستان میں پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا منکرین حدیث کا۔ ان کا جو بڑا تھا چکڑالوی، اس نے ایک فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ پاکستان کی اکثر و بیشتر مسجدوں کا رخ جو ہے نا عین قبلہ کی طرف نہیں ہے، لہذا ان مسجدوں میں نماز جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف پاکستان میں ایک مسجد ہے جس کا رخ عین کعبے کی طرف ہے، اس نے ریاضی کے میتھ کے حساب لگا کر اس نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ وہ مسجد ہے شاہی مسجد لاہور والی، بس اس کا رخ صحیح ہے، باقی ساری مسجدوں کے رخ غلط ہیں، لہذا ان لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی۔ اس پاگل کو شطر کا معنی نہیں پتا تھا۔ شطر اور عین میں فرق ہے۔ جو کعبے کے، جو مسجد حرام کے حرم میں رہنے والے جن کو کعبہ نظر آتا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناک کی سیدھ میں قبلے کو رکھیں۔ جو حرم کے باہر کے علاقے کے لوگ ہیں جن کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، ان کے لیے صرف اس سمت کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ پھر سمت کے اندر اتنی گنجائش ہے، 25 ڈگری ادھر بھی جائیں کعبہ ہوگا، 25 ڈگری ادھر بھی گھوم جائے کعبہ ہوگا۔ ہماری یہ محلے کی مسجد جب تعمیر ہو رہی تھی تو ایک صوفی صاحب ہے یہاں پر، وہ کمپاس لے کر آ گئے، آ کر کہنے لگے مسجد تو تم نے غلط بنا لی ہے، کعبے سے 11 ڈگری گھومی ہوئی ہے، 11 ڈگری جو ہے یہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہے مسجد۔ تو میں نے اس وقت کہا ان لوگوں کو، کمیٹی والوں کو، میں نے کہا آپ مسجد کا حلیہ نہ بدلیں، صفیں سیدھی رکھیں، بلکہ وہ تو انہوں نے صفیں بھی ٹیڑھی بنا کر نشان بھی لگا لیے تھے۔ صفیں کیسے ٹیڑھی بنائی تھی؟ محراب، یہ آج کل جو مسجد میں اذان دینے والا حجرہ ہے، اس طرف کو محراب بنا رہے تھے، اور آخری صف جو ہے وہ ناصر بھائی کے حجرے کی طرف جا رہی تھی، یعنی اس طرح ٹیڑھی صفیں بنائی تھی، اور باقاعدہ کالی پٹیاں بھی لگا دی تھی ان کی۔ اور میں بار بار چلا رہا تھا کہ نہ کرو ایسا، جب 23 ڈگری کی گنجائش موجود ہے آپ سیدھا رخ کرو تاکہ مسجد میں خوبصورتی آئے۔ جب اللہ نے ایک چیز کی اجازت دی ہے تو اسے نفع لینا چاہیے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں شطر المسجد الحرام، عین المسجد الحرام نہیں فرما رہے، اللہ ہمیں سہولت دے رہا ہے، ہم خام خواہ اپنے اوپر سختی مسلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ ان کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ پھر یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد مراد حالجوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس گئے، ان سے جا کے فتویٰ لے کر آئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ تمہارے امام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، مسجد کا رخ چینج نہ کرو، ساری مسجد کا لک مر جائے گا، مسجد سیدھی رہنے تو صفیں سیدھی بناؤ، ایسے مسجد سیدھی رخ پہ ہو اور اس کی صفیں ترچھی بنی ہوئی ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ان کو پھر بھی یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے مولانا صاحب کو یہاں لانے کی زحمت کرائی، مولانا صاحب کو یہاں لے کر آئے، انہوں نے آ کر وزٹ کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کمپاس پر تو دیکھا ابھی تو 11 ڈگری گھومے ہوئے تھے کعبے سے۔ انہوں نے کہا بھائی 25 ڈگری کی گنجائش موجود ہے تو اس میں سے ابھی صرف 11 پر تمہیں کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ مسجد
کا لک کیوں خراب کر رہے ہو؟ پھر ان کے کہنے پر یہ مسجد کی صفیں جو ہے نا سیدھی بنائی گئی. میری بات پہ تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سہولت دی ہے نا تو ہمیں اس سے فائدہ لے لینا چاہیے. یہ میں اس وجہ سے بات عرض کر رہا ہوں، کبھی ہم باہر سفر میں چلے جاتے ہیں، کبھی ریل گاڑی میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہاں تو عین کعبہ تو نہیں ہو سکتا، گاڑی کبھی کبھی گھوم بھی جاتی ہے، تو ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے، نماز اپنی پڑھتے رہو جب تک 25 ڈگری کی حد سے باہر نکلے گی انشاءاللہ تمہاری 2 رکعتیں پوری ہو چکی ہوں گی. اور اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پر اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کبھی بندہ ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پتہ نہیں ہوتا کہ کعبہ کس طرف ہے، ایک اندازے پر پڑھ لیتا ہے، تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے 25 ڈگری کے اندر اندر ہی پڑھی ہو، نماز تو ہو جائے گی نا. اللہ تعالیٰ ایک سہولت دیتا ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ اسے نفع لینا چاہیے. اچھا، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی عبادت کرتے ہوئے رخ قبلے کی طرف کرو، تو اس پر غیر مسلموں کو مرچیں لگتی ہیں، خصوصاً ہندو مذہب کو. انہوں نے اعتراضات کیے بھی ہیں، علماء نے جواب بھی دیے ہیں. ایک دیانت سروتی ان کا ایک بہت بڑا پنڈت تھا. جب بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت، تب کی بات بتا رہا ہوں، اس نے پھر اعتراضات پر مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے خدا پر اعتراضات کرتے ہوئے بڑی اس نے ضخیم کتاب لکھی تھی. اس کا جواب پھر بہت سارے علماء نے لکھا. اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ مسلمان ہمیں تو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ گارے اور مٹی کا بنا ہوا ہے، ان کا کعبہ بھی تو گارے اور مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا، ہم کریں تو شرک ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس کا جواب خود ہی دے دیا ہے قرآن مجید میں، آگے آ جائے گی آیت، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کعبے کے پتھر کو ہم سجدہ نہیں کرتے، نہ اس کی اینٹوں کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے کہ کعبہ ختم ہو جائے، ڈھا دیا جائے، ایک اینٹ بھی وہاں پر موجود نہ ہو، ہم تب بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری صرف جہت متعین کرنے کے لیے، تاکہ ان کو عبادت کے اندر یکسوئی حاصل ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جہت متعین کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ کعبے کی طرف رخ کر لو. کعبے میں خود میں کمال نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اترتی ہیں، اصل تو ہم سجدہ ان کو کر رہے ہوتے ہیں، کعبے کے پتھروں کو ہم سجدہ نہیں کرتے. دیکھو اس کا ایک واضح ثبوت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی تو انہوں نے اس کعبے کو ڈھا دیا تھا. اس کعبے کی جگہ پر انہوں نے اسی تعمیر کے مطابق کعبہ تعمیر کرنا چاہا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر میں تعمیر کروں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ خواہش حضور کی پورا کی. اچھا، جن دنوں میں کعبے کو تعمیر کرنا تھا تو پہلا لازم بات ہے ڈھانا پڑے گا. وہ 1 ہفتے سے زائد عرصے تک کعبہ نہیں تھا، ڈھایا ہوا تھا، میدان تھا چٹیل، پھر بھی تو لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اگر ہم نے کعبے کو سجدہ کرنا ہوتا تو جن دنوں میں کعبہ نہیں تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے ختم کر دیا تھا، ان دنوں میں ہماری نماز کا کیا ہوتا؟ تو معلوم ہوا ہم تو صرف ایک جہت متعین کر رہے ہیں، اصل میں تو وہاں پر اللہ کی تجلیات اترتی ہیں، ہمارا رخ اس کی طرف ہوتا ہے. کعبہ تو صرف ایک سمت متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ دیا ہے کہ اس طرف منہ کر لو، بس. ہمارے ارادے، ہمارے دل کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارے دل میں نیت ہماری یہی ہوتی ہے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اس کا واضح ثبوت یہ ہے، جب بھی ہم عبادت کرنے لگتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو نیت کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو نیت دل کے اندر ہوا کرتی ہے، نیت نام یہ دل میں ارادے کا. اچھا، کچھ لوگ زبان سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نیت کرتا ہوں میں نماز کی 2 رکعت نماز پڑھ فلانا فلانا فلانا، اس میں لفظ کیا کہتے ہیں؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کبھی کسی کے منہ سے سنا ہے کہ واسطے کعبے کے؟ نہیں. اس کا مطلب کعبے کے لیے ہم عبادت ہی نہیں کرتے، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، جو عبادت ہے وہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو ہماری عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، کعبے کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے کہ ہم پتھر کی پوجا کرتے ہیں. خود ان کے 33 کروڑ خدا ہیں ہندو مذہب کے، 33 کروڑ خدا. اتنے پتہ نہیں ان کے ملک کی آبادی بھی ہوگی یعنی جتنے ان کے خدا ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا، اور ہمارا ایک کعبہ ان کو آنکھوں میں رڑک رہا ہے. ایک ان میں ایک فرقہ ہے آریہ سماج، ہندو مذہب سے ہی بنا ہے. وہ ہندوؤں کے 33 کروڑ خداؤں سے تنگ آ گئے تھے.
انہوں نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا کہ یار یہ تو تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو۔ پھر وہ اس کفر سے نکلے۔ انہوں نے پھر کیا نظریہ دیا؟ انہوں نے عیسائیوں کی طرح، اب دیکھو یہودی تو توحید کے قائل ہیں، وہ بت پرستی نہیں کرتے۔ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں، ہم کوئی بت نہیں مانتے۔ اچھا بھائی تم بت نہیں مانتے تو خدا کون ہے تمہارا؟ وہ کہتے تین۔ کون کون؟ اللہ، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تین خدا ہیں۔ تو یار بت مان لیا یا خدا کے ساتھ شریک کر لیا، بات تو ایک ہی ہے، شرک تو ہو گیا نا۔ لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کمال کر رہے ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے، بس تین خدا مان رہے ہیں، بتوں کو نہیں مان رہے۔ وہ اسی میں خوش ہیں عیسائی۔ اچھا آریہ سماج ہندو مذہب ہی سے ایک جدا ہوا ہے، ان کا ایک فرقہ، ایک گروہ، ان کا بھی نظریہ یہی تھا۔ وہ کہتے تھے ہم بتوں کو نہیں مانتے، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے۔ بھائی پھر تم کس کو مانتے ہو؟ کہتے بس خدا تین ہے۔ کون کون؟ ایک اللہ، ایک مادہ جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، ایک یہ، اور تیسرا روح جو اس کائنات کی حیاتی کا سبب ہے۔ تین خدا مان لیے عیسائیوں کی طرح، اور خوش ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم بتوں کو نہیں پوج رہے۔ کمال نہیں ہے؟ اسلام کی نظر میں وہ بھی بدھو ہیں، وہ بھی بدھو ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ جنہوں نے خدا کے ساتھ ایک کو بھی اور وجود تسلیم کر لیا خدا کے ساتھ، وہ شرک ہے۔ شرک چاہے وہ تین خدا کا مانو یا 3 کروڑ کا مانو، بات ایک ہی ہے۔ میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنے کروڑوں خدا ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور مسلمانوں کا ایک ہی خدا ہے اور اس نے ایک جہت متعین کی ہے، تو اسی کے اوپر اعتراضات ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے تھے کہ یہ حکم برحق ہے کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا، لیکن جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ مانتے نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کرتوت کر رہے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی اگر تو لے آئے ان لوگوں کے لیے ہر قسم کے دلیلیں، نشانیاں کہ یہ قبلہ برحق ہے، یہ قبلہ برحق ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو کتاب دی گئی، اگر تو ہر قسم کی نشانیاں بھی دکھا دے، دلیلیں دکھا دے کہ قبلہ برحق یہی ہے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ تیرے قبلے کی پھر بھی اتباع نہیں کریں گے، یہ ایسے ضدی ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، لہذا تو بھی ان کے قبلے کی اتباع نہ کرنا، اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھنا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، حالانکہ ان کا جن کو کتاب دی گئی ان کا حال یہ ہے یہ بعض کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یہودی کہتے ہیں ہیکل سلیمانی قبلہ ہے، عیسائی کہتے ہیں نہیں یہ گنبد صخرہ کے نیچے جو چٹان ہے وہ قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھیڑ خود رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس قبلے کی طرف متفق ہو جاؤ، خود میں اختلاف پڑا ہوا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی اگر تو ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے باوجود اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ دھمکی کن کو دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شرک اتنی بری چیز ہے، اپنی خواہشات پر چلنا اتنا برا اللہ کو لگتا ہے کہ میرے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر عمل کرنا۔ اگر وہ اپنی مرضی پر عمل کرنے والا میرا لاڈلا رسول محمد رسول اللہ بھی ہوگا، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بھی اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اتنے پیارے رسول کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے، لہذا یہ بہت احتیاط کرنا چاہیے ہمیں بھی، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ عمل نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر اس کے مقابلے پہ اتر آتے ہیں، یہ بہت بڑی جرات ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ٹولہ ان میں سے ایسا تھا جو حق کو چھپا دیتا تھا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، باوجود جاننے کے، باوجود علم کے بھی کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس بات کو چھپاتے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل حق تو اللہ کی طرف سے ہے، لہذا جو بھی حق تمہارے پاس پہنچ چکا ہے فلا تکونن من الممترین، آپ اس کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اللہ کی بات پر یقین رکھو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب ہر امت کے اندر ایک جہت متعین کی ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے ہیں، عبادت کیا کرتے ہیں، لہذا اصل مقصد
جہت متعین کرنا ہے کعبے کا، عبادت کرنا مراد نہیں ہے، لہذا فاستبقوا الخیرات، آپ صرف نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، خیرات کرنے میں جلدی کرو، خیرات یعنی ہر اچھائی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیاز کرنے کا حکم نہیں دیا، خیرات کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے نا تو وہ خیرات کیا کرے، نیاز تو ان کی اپنی ایجاد ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اے لوگو ایک بات یاد رکھنا، تم جہاں پر بھی چلے جاؤ اللہ تمہیں پھر بھی جمع کر لے گا قیامت کے دن، ایک ہی میدان میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا 3 دفعہ حکم دیا ہے۔ پہلا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں پر بھی نکل کر چلے جاؤ لیکن اپنا چہرہ عبادت کرتے وقت مسجد حرام کی طرف کرنا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہی بات حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کی نظریں ہیں تم کیسے عبادت کرتے ہو۔ دوسری دفعہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں بھی چلے جاؤ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا۔ تیسری دفعہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں بھی چلے جاؤ اپنے چہرے کو پھیر لینا مسجد حرام کی طرف۔ یہ اللہ نے 3 دفعہ حکم کیوں دیا؟ پہلی دفعہ ان لوگوں کو حکم دیا جو حرم کے اندر رہتے ہیں، تم اپنا چہرہ کعبے کے عین کعبہ کی طرف کرو۔ پھر اس کے بعد جو حکم دیا ان لوگوں کو حکم دیا جو مکہ کے یعنی عرب کے رہنے والے ہیں، ملک عرب کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی حکم دیا گیا تم بھی اپنے چہرے کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ پھر تیسرا حکم عرب کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں روئے زمین کے ان سب کو حکم دیا گیا تم بھی اپنے چہرے کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ لہذا سب کا کعبہ، یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کے مسلمانوں کا کعبہ ایک ہی قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ شیعہ اپنا ایران کی طرف رخ کر لیں، سنی اپنا اس طرف رخ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، سب کا کعبہ ایک ہی ہے۔ ابھی اگر کوئی کعبے کے مقابلے میں اپنا کعبہ بنائے گا تو وہ کفر کرے گا۔ ایرانیوں نے بنایا ہوا ہے ابو لولو فیروز کا جو مزار بنا ہے بالکل کعبے کی طرف بنایا ہوا ہے، اس کا طواف بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کبھی یہ ویڈیو پڑی نہیں ہے اس پر دیکھ لینا نیٹ پر۔ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، اللہ تعالیٰ یہ بار بار حکم اس وجہ سے تمہیں دے رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر تمہاری حجت قائم کر دے، کوئی تمہارے اوپر پھر اعتراض نہ کر سکے کہ یار پاکستان والوں کا قبلہ اور ہے، عرب والوں کا اور ہے، فلاں کا اور ہے، فلاں کا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ایک ایک کر کے سب کو خطاب کر دیا ہے، کعبہ اپنا ایک ہی رکھنا تاکہ کل کو کوئی غیر مسلم تم پر اعتراض نہ کر سکے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر وہ لوگ جو ظالم ہوں گے نا وہ اس کا الٹ کریں گے۔ اب جنہوں نے اپنے گھر میں اپنے ملک میں کعبہ بنا رکھا ہے دوسرا، وہ اپنا فیصلہ خود کریں، بھئی اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے، اعتراضات بھی انہی کو ہیں سب سے زیادہ ہمارے قبلے کے اوپر۔ فلا تخشوہم واخشونی، اے لوگو تم ٹینشن نہ لینا، تم ان سے نہ ڈرنا، اگر ڈر بٹھانا ہی ہے تو واخشونی، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تم ہر نماز کی رکعت کے اندر مانگتے ہو نا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ آگے ٹاپک علیحدہ انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔